الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاذرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات گرامی، حضرت امام ربانی محبوب سبحانی تبدیل نورانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سندی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے دفتر اول کا مکتوب نمبر 76 آپ کے سامنے اس کے چند نکات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ مکتوب شریف آج کل شرح لکھنے میں پیش نظر ہے اور اس کی شرح لکھی جا رہی ہے۔ یہ مکتوب شریف قریب خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لکھا گیا ہے، اور حضرت قریب خان رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ خاقان حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت قریب خان کی بہن حضرت خواجہ خاقان باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ وقت، گویا کہ آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قومی، اور حضرت قریب خان رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب ذاتی حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ وقت، قریب کی رشتہ داریاں ہیں۔ اور حضرت قریب خان رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر بادشاہ کے دور میں لاہور کے یا یہ سمجھے کہ پنجاب کے گورنر تھے، اور آپ لاہور میں قیام پذیر تھے، اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہ قبائل بادشاہ تھے، جس وقت آپ حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی تقریب میں نکاح کی صورت میں تشریف لائے تھے، تو آپ کے ساتھ کم و بیش 500 افراد کا قافلہ سرن شریف سے تشریف لایا تھا، اور وہ 2 ماہ تک انہوں نے پورے قافلے میں لاہور میں قیام کیا تھا، اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور کی چٹی مسجد ہے اس کے ہجرا میں کام پذیر ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں، میں یہ باتیں کسی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا، بلکہ یہ کتابیں سینہ بسینہ، یہ باتیں سینہ بسینہ جو معلوم ہوئی ہیں وہ بیان کر۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی درویشی، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ، آپ اندازہ لگائیں کہ پنجاب کے گورنر کے ہاں برات لے کر آئے ہیں اپنے صاحبزادے کی، گورنر پنجاب کے مہمان خاص ہے، اور گورنر پنجاب کے پیر بھائی ہیں، اور آپ کہاں قدر کر رہے ہیں؟ مسجد کے حجرے سے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ والے اپنی عزتیں درباروں میں تلاش نہیں کرتے،
بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تلاش کریں. یہ کرتے ہیں کہ اللہ والے اپنی اپنا جو قیام ہے، اپنی جو عزتیں ہیں، اپنی جو آبرو ہے، وہ درباروں میں، شاہی درباروں میں نہیں تلاش کرتے، بلکہ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار رکھتے ہیں. آج بھی آپ اس حجرہ پاک میں جائیں، ہم وہاں گئے، آپ یقین جانیے ابھی بھی امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں سے خوشبو ہے. اور وہاں مجھ جیسا بے شک کئی گنہگار بندہ وہاں جا کے آپ کے قلب بدل جائے. آپ کبھی آزما کے دیکھیں، وہاں جا کے دیکھیں، کبھی ہمیں بھی ساتھ آپ دیکھیں وہاں پہ کیا. یہ آپ نے حضرت کلیم خان رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مکتوب شریف لکھا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو روحانی ترقی ہے وہ قرب کے مدارج ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب کے جو مدارج ہیں وہ کرم اور تقویٰ پرہیزگاری اور تقویٰ سے ملتے ہیں. اور پرہیزگاری اور تقویٰ کس چیز سے ملتا ہے؟ مباحات سے ترک کرنے سے اور حرام کاموں سے بچنے سے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے جب وہ مباح کاموں سے بچتا ہے اور اس کا کم سے کم استعمال کرتا ہے، جبکہ حرام کاموں سے مکمل اجتناب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن حرام کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کا قرب عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے. آپ یہ سمجھیں اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آپ کے ایک جملہ دل میں اترتا ہے، آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کتنی گہرائی ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اصحابکم اللہ سبحانہ بسمکم وصارکم اما شارکم. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ہر برائی سے اور ہر پریشانی سے اپنی حفاظت میں رکھے. کس طرح؟ حرمت سید البشر مرضی عنہ زیغ بصر علیہ وعلی آلہ من الصلوات اکملها ومن التسلیمات افضل. اور فرماتے ہیں اس حوالے سے سہارا کون سا ہے، کون سا سہارا ہے جس سے تم ان چیزوں سے بچ سکتے ہو، برائیوں سے، پریشانیوں سے. تمہیں کس طرح نجات مل سکتی ہے؟ وہ وسیلہ ہے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں بات کے نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کس محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے. آپ ذرا نعت بھی سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس عظیم و شان ہستی کے وسیلہ جلیلہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچائے کہ جو منفی عنہ زیغ البصر، جن کی نگاہ کرم ایک لمحہ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی. زیغ البصر کہتے ہیں نگاہ کا الٹ ہو جانا، نگاہ کا پلٹ جانا، نگاہ پھر جانا، نگاہ کا پھر جانا. یہ قرآن مجید کی ان آیات سے یہ نعت مبارک لی گئی ہے جس میں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش اولا سے اوپر اپنے رب کی بارگاہ میں گئے اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نہ نگاہ بھٹکی نہ قلب لڑکھڑایا. آپ فرماتے ہیں اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ اب اس میں اشارہ یہ ہے کہ تم اس عظیم ہستی کا وسیلہ مانگو
اس عظیم ہستی کے وسیلے سے اپنی پریشانیوں کی، اپنی تکلیفوں کی، اپنی مصیبتوں کی نجات چاہو. جن کی نگاہ ہو جائے تو وہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، تمہاری طرف ہی رہتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ کہ وہ عظیم ہستی جن کی ایک مرتبہ نگاہ کرم ہو جائے پھر وہ اپنی نگاہ کرم کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے، پھر وہ اپنی نگاہ کو تمہاری طرف ہی رکھیں گے. بات سمجھے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ غالباً سورہ حجرات کی آیات ہے نا، یہ اب مجھے یاد نہیں آ رہی آخری نہیں چلے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو یہ آیات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیں اس پر عمل کریں اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں. آپ فرماتے ہیں مدار نجات بر دو جز آمد، امتثال اوامر و انتہا از نواہی. آپ فرماتے ہیں دو چیزوں پر مدار ہے نجات کا. نجات کا مدار کس چیز پہ؟ نجات اخروی. نجات اخروی کا مدار کس چیز پہ ہے؟ دو باتوں پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع فرمانی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رک جانا. جس بندے نے یہ دو باتیں کر لی اس کو کیا ہوگا؟ اس کو نجات مل گئی. اچھا بات یہ ہے کہ مکمل طور پر یہ بشری تقاضوں کے خلاف ہے کہ عمومی طور پر، عام طور پر بندہ، عام میرے جیسا بندہ وہ مکمل طور پر احکامات الہی اور احکامات رسول کی تابع فرمانی نہیں کر سکتا. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی بھٹک جاتا ہے، کبھی حالات کے تقاضوں کا اسیر ہو جاتا ہے، کبھی اپنی باطنی خواہشات کا اندر گھیر کے وہ ان کاموں میں پڑ جاتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کی جائے اور اس سے مدد طلب کی جائے. اور رب تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا. رب تعالیٰ مدد کرتا ہے اور ایک وقت آتا ہے انسانی زندگی میں، ایک وقت آتا ہے جب وہ مانگتے 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 اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا مت چھوڑے. اللہ کی بارگاہ سے لگے رہنا یہ لازم رکھیں اور مانگتے رہنے کو نہ چھوڑیں. ہمیشہ مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، کبھی تو دروازہ کھلے گا. یہ وہ دروازہ ہے جس کو آپ ساری زندگی بھی کھٹکھٹاتے رہے تو یہ دروازہ جب کھلتا ہے تو اندر سے آواز نہیں آتی کہ یار تم کیوں تنگ کر رہے ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، میں آ رہا سی. وہاں سے آتی ہے. وہاں سے جب بھی دروازہ کھلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اس بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اس کو اپنا بنا لیتا ہے اور اس کے سارے دکھ تکلیفیں مصیبتیں دور کر کے اس کو اپنی رحمت اور اپنی کرم نوازیوں سے نواز دیتا ہے. اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا، آخری دم تک رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مایوس نہ ہونا، بس مانگتے رہنا. مانگنے والے بن جاؤ، مانگنے والے بن جاؤ. اپنے دستے سوال دراز کرنے سے رکو نہیں، کیونکہ جو دستے سوال دراز کرنے سے رک جاتے ہیں ان کی جھولیاں کبھی نہیں بھرتی، وہ جھولیاں خالی رہ جاتی ہیں. مانگنے والے کو آخری وقت بھی عطا کر دیا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے رب کی رحمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دو اجزاء ہے، ساتھ ساتھ یاد کیا کریں باتوں. یہ دو اجزاء ہیں جن پر نجات اخروی کا مدار ہے. کون سی؟ حکموں کی تعمیل
اور منہیات سے روکے جانے والے کاموں سے رک جانا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ان دو اجزاء میں سے معظم ترین ان دو اجزاء جزو اخیر است، کہ آپ فرماتے ہیں یہ جو دوسرا جزو ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کی ہوئے کاموں سے رک جانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کو معبر بورع تقوی است، جس کو ورع اور تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے ذکر کیا، کس چیز کا؟ بے عبادت و اجتہاد، عبادت اور ریاضت کا، عبادت کا، اجتہاد کا، کوشش کا، محنت کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کرنے کا ذکر کیا۔ وَذُكِرَ آخَرُ بِرِيَةٍ، اور دوسرا ایک شخص ہے اس نے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر کیا۔ اس نے بند کرو ہونو کی تھا میں اٹھا دے سکتا۔ وہ بڑی ڈسٹربنس ہونی، پتہ ہے بندہ کتنے پہنچے ہونا، اس میں پھر اگوں آ کے ڈون ڈون کر رہے تھے، طبیعت بڑی آوازار ہو جاتی۔ کیوں؟ میں سرکار کی بات بیان کر رہا تھا، آپ کا ارشاد ہوگا، آپ کے سامنے ایک شخص نے عبادت کا ذکر کیا، ریاضت کا ذکر کیا، کہ عبادت اس طرح ہوتی ہے، ریاضت اس طرح ہوتی ہے، اس کے بڑے دل لگتا ہے عبادت کرنے میں، ریاضت کرنے میں، مجاہدہ کرنے میں۔ اور دوسرا شخص وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا؟ وَذُكِرَ آخَرُ بِرِيَةٍ، دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاء کا، ورع کا، تقوی کا ذکر کیا۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم لا تعدل بالریاء شیئا، کہ کسی چیز کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے باہم موازنہ اس کا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک جگہ پہ تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت اور ریاضت کو ایک ہی پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، یعنی الورع، یعنی ورع کو اور تقوی کو ایک پلڑے میں اور عبادت اور ریاضت کو ایک پلڑے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وقال ایضا علیہ الصلاۃ علیہ من الصلوات اتمها ومن التسلیمات اکملها، اور اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملاک دینکم الورع، کہ تمہارے دین کا مدار ورع اور تقوی پر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ آپ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ فضیلت انسان برملک عظیم جز متحقق است۔ آپ فرماتے ہیں جو فضیلت ہے فرشتوں پر انسان کو اور بندے کو اسی ورع اور تقوی کے ذریعے سے حاصل ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو فرشتوں سے اعلیٰ و افضل قرار دے دینے والی ہے۔ اعلیٰ اور افضل کس چیز سے ہوتا ہے انسان؟ فرشتوں پر۔ فرشتوں پر انسان کو فضیلت کس چیز سے ملتی ہے؟ کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کی ہوئی کاموں سے اجتناب کرنے لگتا ہے، وہ فرشتوں سے اعلیٰ و افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ترقی پر مدارج قرب عظیم ہم عظیم جزء ثابت می شود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارج قرب، اللہ تعالیٰ کے قرب کے مدارج اور درجات جو ہیں اسی تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں، حاصل ہوتے ہیں۔ چھ ملائکہ در جزء اول مشارکن، چونکہ ملائکہ جو ہے پہلے جزء کے اندر یعنی امتثال احکامات کے اندر، حکموں کی تعمیل کے اندر مشترک ہیں۔ فرشتے اور انسان برابر ہیں،
جس طرح بندے کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، رکوع کا حکم دیا ہے، سجود کا حکم دیا ہے، قیام کا حکم دیا ہے، قعدہ کا حکم دیا ہے، یہ ساری عبادتوں کے جو اجزاء ہیں، یہ ساری عبادت ایک طرف رکھی جائے، روزے کو ایک طرف رکھا جائے، زکوٰۃ کو، ان ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھا جائے، تو کسی نہ کسی لحاظ سے فرشتے اللہ کے حکموں کی تعمیل میں بندوں کے ساتھ شرکت رکھتے ہیں۔ یعنی اگر بندہ رکوع کرتا ہے فرشتے بھی رکوع میں ہیں، اگر بندہ سجدہ کرتا ہے فرشتے بھی سجدے میں ہیں، اگر بندہ قعدہ کرتا ہے فرشتے بھی قعدہ کر رہے ہیں، اس طرح قیام میں ہیں فرشتے بھی، ہزاروں لاکھوں فرشتے قیام میں ہیں۔ لیکن کس چیز میں مشترک نہیں ہے؟ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَقِّيَ دَارِ شان مفقود است، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں جہاں جہاں وہ کھڑے ہیں، جس مقام پر فرشتے ہیں وہ وہیں پر ہے، اس میں ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ پس رعایت جزو ورع و تقوی از اہم مہام اسلامن، لیکن جو ترقی ہے درجات کے اندر، معرفت کے اندر، قرب الہی کے اندر، وہ کس چیز سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری جتنی بندے کے اندر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، جو فرشتوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری فرشتوں کے نصیب میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو کسی چیز سے منع ہی نہیں کیا گیا۔ جب منع ہی نہیں کیا گیا تو ان کے اندر وہ ان منع کیا ہی نہیں کیا کس چیز سے، ان کو تو بس صرف حکم دیا گیا ہے۔ تو جو تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ منع کیے ہوئے کاموں سے رکنے پر ہے، تو اس لیے ان کو تقوی اور پرہیزگاری کا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کو درجات قرب بھی نہیں ہے، بس جس جگہ پر فرشتہ کھڑا ہے، جس مقام پر وہ ہے اسی پہ رکا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہ جو تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ اسلام کے اندر بڑی نہایت اعلیٰ مقاصد میں سے ہے، اور اعلیٰ اشد ضروریات دین، اور نہایت دین کی نہایت اہم ضروریات میں سے ہے۔ ورعایت جز کے مدار عام بر اجتناب از محارم است، اور آپ فرماتے ہیں اب تقوی اور پرہیزگاری کا مدار کس پر ہے؟ نجات کا مدار دو چیزوں پر، اور قرب الہی کا مدار ورع و تقوی پر، اور تقوی کا اور ورع کا معیار کیا کہ مدار کس پر ہے؟ آپ فرماتے ہیں ورعایت جز کے مدار عام بر اجتناب از محارم است، بر وجہ کمال وقت میسر شود کہ از فضول مباحات اجتناب نمود آیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے جزو کا مدار جو ہے محارم حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنے پر ہے، اور حرام کی ہوئی چیز کا مدار، حرام کی ہوئی چیز سے کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جس وقت یہ اس وقت کمال حاصل ہوتا ہے کہ جس وقت بندہ فضول مباحات سے اجتناب کرے۔ فضول مباحات کا مباح کیا چیز ہے؟ مباح وہ چیز ہے جس کے کرنے پر، جس پر عمل کرنے پر نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے۔ سمجھے نا؟ مطلب کہ آپ مرغن کھانے کھائیں تو زبردست قسم کے وہ کیا کہتے ہیں قیمتی کھانے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھائیں، آپ کو یہ منع نہیں ہے، صحیح ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ مباحات میں عمل کرنے سے آپ مطلب کہ چلے فرض کیا، یہی مثال لے لیتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، جا کے کسی بڑے عالی شان ہوٹل میں جا کے مرغن غذائیں کھاتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ کی طبیعت پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آپ عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ عبادت وقت پر جاگتے نہیں ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، اللہ کے حکموں کی تعمیل نہیں کرتے، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے بڑے تفصیلی کام ہیں، تفصیلی معاملات ہیں، مطالب ہیں اس کے کہ انسان مباحات میں پڑھ کے پھر کس طرح نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَبَقَدْرِ ضرورت از مباحات اکتفا کردہ شود، ہاں جب ضرورت ہو تو اس کو انتہائی ضرورت کے وقت مباحات آپ استعمال کر سکتے ہیں، زیرا کہ
ارخائے انان در ارتقاب مباحات بامور مشتبہات میرسانا. آپ فرماتے ہیں کہ جب مباحات کے ارتقاب کی باغ کھلی چھوڑ دی جائے، جس وقت مباحات کو استعمال کرنے میں انسان فراوانی سے مباحات استعمال کرنے لگے اور باغ ڈور جو ہے وہ کھلی چھوڑ دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مشتبہات میں داخل ہو جاتا ہے بندہ، مشتبہ چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. مشتبہ چیز وہ ہوتی ہے جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں واضح طور پر معلوم نہ ہو، وہ مشتبہ چیز ہوتی ہے. میں کہ کوئی ایسی چیز جو نشہ کے زمرے میں تو شامل نہیں ہوتی لیکن اس میں نشہ ہونے کا اشکال پایا جاتا ہے، اشتباہ پایا جاتا ہے. بلکہ وہ اگرچہ وہ نشہ آور چیز شراب تو نہیں ہوتی لیکن وہ نشہ آور چیز کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہے حرام کا، جس طرح بھنگ ہے، چرس ہے، اس طرح کی چیزیں. یہ مشتبہ چیزیں ہیں، ان کا نام لے کر حرمت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ مشتبہات میں آتا ہے. جب بندہ ان مشتبہات میں پڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ حرام کی طرف جانا اس کا آسان ہو جاتا ہے. اب کیا چیز ہو گئی؟ مباح کی طرف پڑے گا تو مباح کا اگلا قدم مشتبہ چیز کی طرف آئے گا، مشتبہ چیز میں پڑے گا تو پھر حرام میں پڑ جائے گا. یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں ایک آپ ایک مقولہ ہے عربی میں کہ من حام حول الحما یوشک ان یقع فی، کہ جو جانور کسی چراگاہ کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے عنقریب اس میں امکان ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائے اور دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے اور حرام فصل کھانے کا ارتکاب کر لے. ہمارے ہاں دیہاتوں میں، یہاں تو شہر میں نہیں ہے، دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں لوگ جو ہے اپنے جانوروں کو دوسرے کھیت کے ارد گرد کے علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر ذرا منہ اس طرف کیا جانور اندر داخل ہو گئے، پھر کہنے لگے او ہٹ کدھر چڑھ گیا، کدھر پہ گئے، کدھر پہ گئے. اب یہ جان بوجھ کر کسی کے کھیت کے گرد جانوروں کو چھوڑنا اور اس نیت سے کہ وہ میں ادھر منہ کروں گا اور وہ ادھر کھیت میں چلے جائیں گے، اور وہ کھیت کے کسی کے کھیت کا جو بغیر اجازت کے جانوروں کو چرانا بھی حرام ہے. سمجھے بات؟ اے مولوی صاحب تسی یہ لوگوں کو گلاں نہیں دسنے ہو. پس دا رسول کمال ورع و تقوی اکتفا از مباحات بقدر ضرورت لا بد آمد. آپ فرماتے ہیں پھر کمال تقوی اور کمال میں حاصل کرنے کے لیے مباحات کو بقدر ضرورت اکتفا کرنا مباحات پر یہ بہت زیادہ ضروری ہے. وآن ہم مشروط بنیت ادائے وظائف بندگی، اور اگر کوئی ان مباحات کو استعمال بھی کرے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں کھانا کھاؤں گا، یہ ذرا طاقتور غذا میں کھاؤں گا تو اس کی میری نیت کیا ہے؟ میری نیت یہ ہے کہ میں اس سے طاقت حاصل کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دوں گا. یہ وظائف بندگی میں اضافہ کرنے کی نیت سے اگر مباحات کا استعمال کیا جائے تو یہ بہتر ہے. وَإِلَّا عَنْ قَدْرٍ ہم وبال است، مگر ورنہ اتنا بھی مباحات کا استعمال کرنا وبال جان بن سکتا ہے، آزمائش کا ذریعہ بن سکتا ہے. وقلیل عن نیز حکم کثیر دارد، اور اس کا تھوڑے سی بھی استعمال جو ہے نا وہ کثیر کا حکم رکھتا ہے اگر نیت درست نہ ہو تو. وچون اجتناب از فضول مباحات بالکلیہ در ہما اوقات خصوصاً ترین وقت بسیار عزیز الوجود است. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ فضول مباحات سے مکمل طور پر رکنا اس دور کے اندر انتہائی نادر الوجود ہے، بہت کم نصیب ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ مباحات میں پڑ جاتے ہیں. وہ دیکھو 400 سال پہلے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا دور ہے، نہ موبائل ہے نہ ٹیلی ویژن ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ جب اس دور میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی فضول مباحات کا مکمل طور پہ چھوڑ دینا، ہر وقت میں
خصوصاً اس دور کے اندر یہ انتہائی مشکل وقت ہے، مشکل اور بہت نادر الوجود ہے، عزیز الوجود ہے، یہ ملتی نہیں ہے یہ بات. تو آپ بتائیں ہمارے دور میں کیا حال ہے؟ ہمارے دور میں قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر خواہشات نفسانی کے دروازے کھلے ہیں، قدم قدم پر برائیوں کی دعوت ہے، قدم قدم پر ہر لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مناہیات کی طرف رغبت کے دروازے کھلے ہیں اور کھینچ رہی ہیں. اب اس دور میں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے اور جو شخص بھی اللہ کے حکموں کے مطابق منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس دور کا وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. آپ فرماتے ہیں اجتناب از محرمات لازم ساختہ. آپ فرماتے ہیں کہ محرمات سے رکنا، اجتناب کرنا لازم ہے. ماما امکن دائرہ ارتقاب فضول مباحات را تنگ تر باید، اور جتنا ممکن ہو سکے فضول مباحات کے دائرے کو تنگ کیا جائے. و درین ارتقاب ہمارا نادم و مستغفر می باید بود، اور ہمیشہ ان کے ارتقاب پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے اور ندامت کا اظہار کرنا چاہیے. میں بار بار اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں، اب پھر وہی بات آ گئی ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب تم سے غلطی ہو جائے، جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم کوئی مباحات کا استعمال کرنے لگو، مشتبہات میں پڑ جاؤ، گناہ میں پڑ جاؤ، تو کیا کرو؟ ندامت کا اظہار کرو، اللہ کی بارگاہ میں ندامت پشیمانی کا اظہار کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو. پھر کیا ہوگا؟ ودریچہ از برائے دخول محرمات دانستہ ہمیشہ بک سبحان و ملتجی و متضر باش. اور محرمات میں داخل ہونے کا جو کھڑکی ہے، جو دریچہ ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت، اس کے بند ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا اور زاری کرتے رہو. آپ فرماتے ہیں این ندامت و استغفار و التجا و تضرع یحتمل کے کارعان اجتناب بکند، کہ وہ فضول مباحات تعلق داشت. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ندامت ہے، پشیمانی ہے، استغفار ہے، التجا ہے، تضرع ہے، زاری ہے، رونا دھونا ہے، اس بات کو امکان ہے کہ یہ اللہ ان مباحات کے، فضول مباحات سے اجتناب کے کام آئیں گی، کا کام کریں گی. واز آفت آن مسون محفوظ دارت، اور اس کی آفت سے بندے کو محفوظ اور معمون کر دے گی. آپ فرماتے ہیں وعزیز می فرمایت انکسار العاصین حب الی من صولت المطیعین. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گناہگاروں کی عاجزی اور انکساری ہے، گناہگاروں کی عاجزی اور انکساری ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ جو اطاعت گزار ہے، اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے اس اطاعت پر گھمنڈ سے، ان کو شان و شوکت اختیار کرنے سے اللہ رب العزت کو ان کے مقابلے میں گناہگاروں کی عاجزی پسند ہے. بات سمجھے کہ جو اطاعت گزار ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کو جب اپنی اطاعت پر، اپنی نیکیوں پر جو گھمنڈ ہوتا ہے، جو ان کو شان و شوکت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو گناہگار پسند ہے. اللہ کو گناہگار پسند ہے. وہ گناہگار جو گناہ کرنے کے بعد ندامت اختیار کرتے ہیں، وہ گناہگار جو جھک جاتے ہیں گناہ کرنے، غلطی خطا کرنے کے بعد، جو بارگاہ الہی میں اپنے سر نیاز کو جھکا دیتے ہیں اور اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ کے اللہ رب العزت سے معافیاں طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. میں ایک حدیث پاک بار بار اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دے کہ تاکہ ہم اس عمل کرنے کے بعد گناہوں میں نہ پڑے اور ہم ہمیشہ نیکیاں ہی کرتے رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں. فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائیں. لیکن جب یہ صورتحال حاصل ہو جائے کہ
تم فرشتوں کے مقام اور مرتبے پہ پہنچ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں لے جائے گا، اللہ تمہاری زندگیوں کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو، ایک ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کو گناہگار، معافی طلب کرنے والے گناہگار ان نیکوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَاجتناب از محرمات نیز بر دو قسم است، قسم است کے بحقوق اللہ سبحانہ تعلق دارت و قسم است کے بحقوق عباد متعلق است۔ آپ فرماتے ہیں محرمات جو ہیں حرام کی ہوئی چیزیں، ان کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ حقوق اللہ ہے۔ ان کے اندر بھی اگرچہ حقوق العباد ہے، اللہ کی شان دیکھیں کہ ان حقوق اللہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو جوڑ دیا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، جب تک آپ نماز پڑھتے ہیں اتنی دیر میں آپ کسی انسان کو تکلیف نہیں دیتے، یہ حقوق العباد ہوگا۔ جتنی دیر میں جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کا حق دیتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو تو نہیں دیتے، اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں۔ یہ حقوق اللہ کے پردے میں حقوق العباد ادا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنا حق رکھتا ہی نہیں ہے، اپنا حق بھی اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ کتنا کریم مالک ہے ہمارا۔ آپ فرماتے ہیں پھر ورعایت قسم ثانی اہم تر است۔ آپ فرماتے ہیں دوسری جو حکم ہے نا، دوسری جو قسم ہے یعنی کہ حقوق العباد کی، اس سے بھی زیادہ حق اہم تر است حق سبحانہ و تعالی، یعنی کہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ حق سبحانہ و تعالی غنی مطلق است، کہ اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ وہ کوئی ساری دنیا کائنات اس کی عبادت کرنے سے رک جائے تو اس کی خدائی میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور ساری دنیا کائنات ساری مل کے بھی اس کی عبادت کرتی رہے تو پھر بھی اس کی خدائی میں، اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَارحم الراحمین، اور رحم فرمانے والا ہے، جو اپنے حقوق معاف کر دے گا، وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ وعباد فقراء و محتاج، اور عباد جو ہیں، بندے جو ہیں وہ فقیر ہیں اور محتاج ہیں۔ وبالذات بخیل و لئیم، اور اپنے ذاتی اعتبار سے کسی کو مال دینے سے بخل کرتے ہیں اور جو ہے نا کنجوس ہے انسان فطری طور پر۔ وہ کہتا ہے میں مال دے دوں گا، اللہ کی راہ میں دے دوں گا، میں اگر 10,000 روپے دے دوں گا اللہ کی بارگاہ میں تو میرے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں کدھر سے آئیں گے، کیا ہوگا، کس طرح جائیں گے، کیا کریں گے۔ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ 10,000 بھی تمہیں اللہ نے ہی دی ہے، وہ دو گے اللہ اور دے گا۔ یہ چشمہ چلتے رہنے سے خوشبودار پانی دیتا ہے، چشمے ہمیشہ چلتے رہیں تو پانی خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے، چشمے جب رک جائیں، دریا جب رک جائیں تو ان پانیوں، وہ پانی دریا نہیں رہتے، وہ چشمے نہیں رہتے، وہ چھپڑ بن جاتے ہیں، ان سے بدبو آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اسی پر اکتفا کروں گا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اپنے کسی بھائی کی وجہ سے تمہارا کوئی حق بنتا ہے، تمہارے بھائی کا تم پر کوئی حق بنتا ہے، اور شیئن یا کوئی چیز دینے والی، لین دین والی ہے،
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، تو اس حق کو اس دن سے پہلے پہلے بخشوا لو، حلال کروا لو کہ جس دن نہ کوئی دینار چلے گا نہ کوئی درہم چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، ان کان لہ عمل صالح اخذ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے پاس، اگر اس شخص کے پاس جس پر اس نے کوئی ظلم کیا ہے، اور جو بندہ کوئی عمل صالح اگر اس کے پاس ہوں گے، تو جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اپنے کسی بھائی پر، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، تو اس کو یعنی کہ دے دیے جائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد نیکیاں نہیں بچیں گی، اُخِذَ مِن سَیِّئَاتِ صَاحِبِهِ، تو جو دوسرا فریق ہے جس کا حق کھایا ہوا ہے، جس کا مال غصب کیا ہوا ہے، جس کی جائیداد ضبط کی ہوئی ہے، اس کی نیکیاں نہیں ہیں اگر، تو اس کی برائیاں لے کر کے فحمل علیہ، اس پر ڈال دی جائیں گی، جو پہلے والا فریق ہے اس پہ ڈال دی جائیں گی۔ وقال ایدن صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے اسی طرح ارشاد فرمایا، اتدرون ما المفلس، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم میں سے مفلس کون ہے، غریب اور مسکین کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، تو وہ صحابہ کرام ارشاد فرمانے لگے، ہمارے ہاں عمومی طور پر تو یہی سوچا جاتا ہے، یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو، نہ کوئی مال ہو، نہ کوئی متاع ہو، اس کو ہمارے ہاں مفلس سمجھا جاتا ہے۔ فقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت میں سے مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، وَيَعْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور وہ یہ بھی ساتھ لے کر آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر کوئی تہمت لگائی ہوگی، کسی پر کوئی بہتان لگایا ہوگا، کسی پر کوئی جھوٹ باندھا ہوگا، وَأَقَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَقَ دَمَ هَذَا، اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کو ناجائز طور پر مارا ہوگا، پیٹا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی نیکیاں لے کر کسی ایک ادھر کو اس کو دے دی جائیں گی، کو اس کو دے دی جائیں گی، کو اس کو دے دی جائیں گی، یعنی جس کے اس نے مال کھایا ہوگا، بہتان باندھا ہوگا، جھوٹ بنایا ہوگا، مارا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس کی حسنات لے کر کے ہر بندے کو جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر جس وقت اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کو دے دے کے اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ قبل ان یقضی ما علیہ، یعنی کہ اس سے پہلے کہ وہ معاملہ قضیہ حل ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے، اس سے پہلے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم، تو ان لوگوں کی برائیاں لے لی جائیں گی، فطرحت علیہ، تو اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اس کی برائیاں لے کے لوگوں کی جن اس نے حق دینا ہوگا، انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ اس حق دینے نہ دینے والے پر، حق ادا نہ کرنے والے پر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کا آخری حصہ بھی بیان کر دوں اس مکتوب کا، کہ نہیں؟ لاہور دی میں شان بیان کی تھی، لاہور خطہ لاہور کی شان بیان کی حضرت امام ربانی، وجہ بھی بیان کی، کس وجہ سے؟ ثانیاً اظہار محمدت و شکر گزاری شانوی نمایت کہ در بلدہ معظمہ لاہور بوجود شان بسیار از احکام شرعیہ دریں طور زمانہ رواج پیدا کرداست۔ آپ فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی شکر گزاری کرنی ہے اور آپ کی تعریف کرنی ہے، کس چیز میں؟ کہ آپ نے بلدہ معظمہ عظیم خطہ لاہور آپ کے وجود سے اس خطہ عظیم کے اندر احکام شریعت آپ کی وجہ سے رواج پذیر ہوئی ہے۔ آپ نے اس میں شرعی احکامات کو رواج دیا ہے، و تقویت دین و ترویج ملت دران بکا حاصل گشتاست، اور اس خطہ پاک میں اور اس جگہ میں دین کی تقویت ملی ہے، دین کو تقویت ملی ہے اور ملت کی ترویج ہوئی ہے، یعنی دین اسلام کی اور شریعت مصطفیٰ کی ترویج ہوئی۔ آپ جو خوبصورت جملہ جس کے لیے میں نے یہ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں بآن بلدہ نزد فقیر ہم جو کتب ارشاد است، اور وہ خطہ لاہور میرے نزدیک جس طرح کتب ارشاد ہوتا ہے بندوں کے اندر، میرے نزدیک لاہور کتب ارشاد کی طرح ہے نسبت بسائر بلاد ہندوستان۔ تمام ہندوستان کے علاقوں میں لاہور میرے نزدیک کتب ارشاد کا مقام رکھتا ہے، اور کتب ارشاد وہ ہوتا ہے، مجھے ایک بات میں ایسی ہنسی آ رہی ہے کتب ارشاد پر کہ کتب ارشاد وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس کو کتب ارشاد کہتے ہیں۔ ولایت کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یعنی کہ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جو غوث زمان سے بھی اوپر ہے، غوث وقت سے بھی اوپر کتب ارشاد ہے، اس سے اوپر کا درجہ کتب الاقطاب کا ہے۔ سمجھے بات کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس خطہ لاہور کو ہندوستان کے تمام علاقوں میں کتب ارشاد کا مقام حاصل ہے، خیر و برکت یہاں بلدہ بجمیع بلاد ہندوستان ساریس۔ آپ فرماتے ہیں تمام ہندوستان کے علاقوں کو جو خیر و برکت حاصل ہے وہ اسی خطہ لاہور کی وجہ سے حاصل ہے، اس لاہور کی برکتوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں لاہور میں کتنے بزرگ آرام فرما ہے، داتا صاحب آرام فرما ہے، حضرت طاہر بندگی آرام فرما ہے، حضرت میاں میر آرام فرما ہے، اور بہت سارے لوگ، حضرت پیر مکی آرام فرما ہے، حضرت خواجہ خامد محمود آرام فرمائے، اس طرح ہزاروں اولیاء اللہ لاہور شہر میں آرام فرمائے۔ آپ یقین جانیے میں نے یہ کافی عرصہ پہلے یہ مکتوب شریف پڑھا ہے، جب بھی میں لاہور جاتا ہوں میرے سامنے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا یہ حصہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، دل میں آ جاتا ہے، اور میں پھر خیال کرنے لگتا ہوں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں لاہور کی سرزمین پر قدم رکھنے کی اجازت ملی ہے۔ بے شک آپ لوگ جو لاہور جاتے ہیں وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں بے شک جائیں، لیکن جب جائیں، جب بھی کوئی بندہ لاہور جائے تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو اپنے سامنے رکھے تو اس کو ان بزرگوں کا فیض ضرور نصیب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں اگر آنجا دین رات ترویج است در ہمہ جا نیوے از رواج متحقق است۔ آپ فرماتے ہیں اگر لاہور کے اندر دین رواج پذیر ہو تو اس کے حوالے سے اس کی طرح تمام علاقوں کے اندر یہ رواج دین، رواج شریعت
حاصل ہو سکتی ہو جاتی ہے۔ حق سبحانہ وتعالی مؤید و ناصر شان بات، اللہ رب العزت آپ کا مؤید بھی ہو، آپ کا مددگار بھی ہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ جب تک میری امت میں ایک گروہ، جماعت خدا میں سنت والوں اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مصداق بنا لو، پھر آپ کو کیا، پھر آپ کو جو انعام مل رہا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت میں ایک گروہ دین کا مددگار رہے گا، ظاہرین علی الحق، حق کا مددگار رہے گا، لا یضرہم من خذلہم، تو کوئی بھی دنیا میں نقصان دینے والا شخص، کوئی گروہ میری اس امت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے، وہم علی ذالک، اور وہ اس پر قائم رہیں گے۔ جب تک وہ اس پر قائم رہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید اور نصرت، حق کی تائید اور نصرت پر وہ گروہ قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا کسی بھی غیر ایمان کے ہاتھوں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چون ایشان را رشتہ ارتباط حبی بحضرت معرفت پناہی قبلہ گاہی خواجہ ما محکم بھوت، یعنی کہ چونکہ آپ دیکھیں پیر بھائیوں کا، پیر کے ساتھ رشتہ ہو تو اس کا کیا تعلق بتائیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ کا محبت کا ایک رشتہ ہمارے معرفت پناہ قبلہ گاہ، ہمارے خواجہ خواجگان حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بنا بران بتصوید چند کلمہ محرکان آن نسبت حبی گشت۔ آپ فرماتے ہیں اسی محبت کی وجہ سے میں نے یہ چند جملے آپ کی بارگاہ میں لکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔